کیا وہ مر چکا ہے؟ اس پر گولی نے اثر کیوں نہیں کیا؟ اس کے جسم کی زردی کی وجہ یہی تھی؟ اگر اس کا دنیا سے ناتا ختم ہو چکا ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ سانس نہیں لے رہا؟ ان سوالوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس مایوسی کے عالم میں اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اس کا دل و دماغ صرف اسی جانب تھا۔ اس کا دل روبی کی موت کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اس نے روبی کے فلیٹ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ منہ کے بل فرش پہ جا گرا اور پھر کچھ ہوش نہ رہا۔ ڈاکٹر داور شہر کے مایہ ناز ڈاکٹر ہیں۔ ان کا شمار چند نوجوان ڈاکٹروں میں ہوتا تھا جو کہ چند ہی سالوں میں ترقی کی سیڑھی چڑھ کر شہرت کی بلندیوں پر جا پہنچے تھے۔ جہاں ڈاکٹر داور اتنے بڑے انسان تھے، اتنے ہی بلند اخلاق کے مالک تھے۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ وہ طب کی دنیا میں انقلاب برپا کریں، ایک ایسی ایجاد کریں جو ان کا نام رہتی دنیا تک امر کر دے۔ ان کی ہمیشہ خواہش تھی کہ کینسر اور دوسری ایسی بیماریوں کا علاج دریافت کر سکیں جو کہ لا علاج ہیں یا جن کا کوئی مستقل علاج نہ ہو۔ صبح کے 7 بج چکے تھے۔ ڈاکٹر داور ناشتہ کرنے کے لیے اپنی میز پر آ چکے۔ ڈاکٹر ابھی غیر شادی شدہ تھے۔ ابھی ڈاکٹر ناشتے کا انتظار کر رہے تھے کہ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب کا فون بجنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی انہوں نے موبائل فون ریسیو کیا، فون پر ملنے والی اطلاع سن کر وہ چونک گئے اور پھر ناشتہ چھوڑ کر وہ ہسپتال کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہسپتال پہنچنے میں انہوں نے زیادہ دیر نہیں لگائی۔ کہاں ہے وہ مریض؟ اپنے آفس پہنچنے کے بعد پہلا سوال یہی کیا۔ سر، اسے آبزرویشن روم میں رکھا گیا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا دل بند ہو چکا ہے۔ اس میں ساری علامات وہی ہیں جو کسی مردے میں ہوتی ہیں۔ جسم بھی زرد پڑ چکا ہے، مگر وہ زندہ ہے، جونیئر ڈاکٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چلو مجھے دکھاؤ، ڈاکٹر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا اور جونیئر ڈاکٹر کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ ڈاکٹر کی زندگی میں پہلا ایسا موقع تھا جب وہ کوئی ایسا کیس دیکھ رہا ہو جو کہ بالکل ہی انوکھا ہے، مگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان کا ایمان تھا کہ اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مگر ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ہر چیز کو ڈاکٹر نگاہ سے دیکھنے کے عادی تھے۔ قاسم مختلف مشینوں کے سہارے آبزرویشن پہ تھا۔ وہ کل رات ہی وہاں لایا گیا۔ اس کو لانے والی پولیس تھی۔ پولیس کو ایک لاش بھی ملی تھی جو کہ ایک پیشہ ورانہ قاتل کے نام سے شناخت ہوئی۔ لاش سے تھوڑے ہی فاصلے پر قاسم بے ہوشی کی حالت میں ملا تھا۔ قاسم کی آنکھیں بند تھیں، لیکن اس کا دماغ چل رہا تھا۔ اس کا دماغ مختلف قسم کے خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ ساری پچھلی یادیں جو وہ بھول چکا تھا، ایک ایک کر کے وہ اس کے دماغ میں کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ مشینوں نے اس کے دماغ کے سوئے ہوئے حصے کو بیدار کر دیا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے دماغ کے حصے میں سوئی ہوئی پرانی یادیں تصویروں کا روپ لے رہی ہیں، جیسے کہ اس کا دماغ آزاد ہو چکا ہو اور فضا میں پرواز کر رہا ہو، جیسے دماغ نے انسانی روپ لے لیا ہو۔ پھر اس نے اپنے آپ کو فلیٹ میں پایا۔ اس نے دیکھا کہ وہ نیند سے بیدار ہو رہا ہو۔ بیدار ہوتے ہی اس کی نظر اپنی گھڑی پر پڑی جو کہ صبح 5 کا وقت دکھا رہی تھی۔ اس کے دماغ نے اپنے آپ کو کچن میں ناشتہ تیار کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہی ناشتہ اور چائے اس نے پارسل کیا اور کپڑے تبدیل کر کے باہر آ گیا۔ اب وہ گلی کی نکر پر پہنچا۔ پھر اس فقیر کو دیکھا جو اپاہج معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ فقیر نماز کی حالت میں تھا۔ اس کے پیر کٹے ہوئے تھے۔ تم کتنی تکلیف کرتے ہو میرے لیے،
فقیر نے سلام پھیر کر ناشتے کا ڈبہ لیتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی دعاؤں سے ہوں۔ قاسم نے کہا، خوش رہو میرے بیٹے، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ ایک فقیر کی دعا ہے، تمہاری ایک خواہش ضرور پوری ہو۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ قاسم بھی مسکراتے ہوئے نماز کی طرف چلا گیا۔ دماغ اس کو سارا دن مختلف کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کبھی وہ کسی سے میٹنگ کر رہا ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ لیکن دوپہر ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ وہ پھر اسی فقیر کے پاس جا پہنچا ہے، اس کے لیے دوپہر کا کھانا لے کر۔ پھر اس نے دیکھا کہ شام کے 6 بجے اس کی ملاقات روبی سے ہوئی۔ اس کے دماغ نے محسوس کیا کہ روبی کچھ پریشان سی ہے۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے روبی، کیوں پریشان ہو؟ نہیں کوئی بات نہیں، روبی نے جواب دیا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ قاسم نے بھی کریدنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اتنا ضرور کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل تمہاری ڈائری ہی جانتی ہے، میں نہیں جانتا۔ یہ کہتے ہوئے قاسم کا موڈ آف تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں، میں تھوڑا جاب کے حوالے سے پریشان ہوں۔ ڈاکٹر داور کے ہاسپٹل میں جاب ہر ایک کو نہیں ملتی، قاسم نے کہا۔ دماغ نے دیکھا کہ روبی کے چہرے پر شدید کشمکش کے آثار نمودار ہوئے۔ ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کھلتے پر پھر بند ہو جاتے۔ قاسم نے اس کی پریشانی رفع کر دی یہ کہتے ہوئے، اگر سیلری کم ملی ہے تو چھوڑ دو، تم جیسی اچھی نرس کی تو ہر جگہ ویلیو ہے۔ پھر دماغ نے روبی کو پرسکون ہوتے دیکھا۔ وہ جاب کی چھوڑنے کی بات سن کر پرسکون ہو چکی تھی۔ دماغ نے دیکھا وہ اپنے فلیٹ کی طرف جا رہا ہے۔ رات ہو چکی ہے، لیکن اس فقیر کے لیے کھانا لینا نہیں بھولا۔ دوسرا دن بھی معمول کے مطابق ہی تھا، لیکن اس بار شاید کچھ نیا تھا۔ روبی نے اس کو فون کیا تھا، اس نے جاب چھوڑ دی تھی۔ اس نے قاسم کو اپنے فلیٹ پر بلایا۔ اس نے بولا، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ قاسم نے فون پر پوچھنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ٹالتی رہی۔ قاسم 6 بجے سے پہلے ہی فلیٹ میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے دروازے کی دستک دی، لیکن اس نے دروازے کو ہلکا سا دھکیلا تو دروازہ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ پورے فلیٹ میں اندھیرا تھا، لیکن روبی کے کمرے میں روشنی تھی۔ دماغ نے محسوس کیا کہ اس کا وجود کچھ پریشان ہے۔ اب وہ اپنے وجود کے حالات بھی پڑھ سکتا تھا۔ ان حالات میں پریشانی اور خوف کا احساس تھا۔ باہر حال میں عجیب سے سناٹے کا احساس تھا، ایک عجیب سی خاموشی جو کہ طوفان آنے سے پہلے ہوتی ہے، مگر شاید طوفان آ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر وہ چونک گیا۔ سامنے بیڈ پر روبی کی لاش پڑی تھی۔ اچانک دماغ نے دیکھا ایک آدمی قاسم کی جانب بڑھ رہا ہے۔ دماغ چلانا چاہتا تھا مگر چلا نہ پایا۔ وہ آدمی دروازے کی اور سے برآمد ہوا۔ اس کے ساتھ 3 آدمی اور بھی تھے جن کی صورت دماغ نہ دیکھ پائی۔ ان کی صورتیں واضح نہ تھیں، ایسا لگ رہا تھا بلر ہو گئی ہوں، شاید اس وجہ سے کہ وہ قاسم کے عقب میں تھے۔ لیکن وہ آدمی جو پہلے آیا تھا، دماغ نے اس کو پہچان لیا۔ یہ وہی تھا جو کہ ریسٹورنٹ میں ملا تھا، جو کسی نامعلوم آدمی کی گولی سے مارا گیا۔ اس آدمی نے قاسم کی گردن پہ ایک رسی ڈالی تھی۔ قاسم کا سانس رکنے لگا تھا۔ اب کے دل و دماغ میں یہی خواہش تھی کہ کسی طرح روبی کے قاتلوں سے بدلہ لے سکے۔ سانس رک رہا تھا، آنکھیں اوپر چڑھنے لگیں، مگر یہ آرزو تھی کہ تھوڑی سی زندگی مہلت دے دے کہ وہ روبی کی موت کا بدلہ لے سکے۔ پھر دماغ نے اس کو مردہ حالت میں زمین پر گرتے دیکھا۔
دماغ حیرت سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک ایک دھماکہ ہوا۔ دماغ واپس اپنی جگہ پر آ گیا تھا جہاں سے وہ چلا تھا۔ قاسم کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو بہت سے ڈاکٹروں کے بیچ میں گرا ہوا پایا۔ اس کا جسم مختلف مشینوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کا جسم کیوں زرد پڑا ہوا ہے، کیوں اس کو گولی لگنے کے باوجود وہ مرا نہیں۔ اس کی آنکھیں چھت پر گڑی ہوئی تھیں۔ اچانک اس کے کان میں ایک مدھم سی سرگوشی گونجی، 24 گھنٹے کی زندگی تم کو دی جاتی ہے، صرف اس نیکی کے بدلے جس میں تم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا۔ اب تمہاری خواہش یہ تھی کہ تم روبی کے قاتلوں سے بدلہ لو۔ جن لوگوں نے روبی کو ایسا انجام دیا، اب 24 گھنٹے کے اندر تم بھی ان کا ایسا انجام کر دو۔ سرگوشی مدھم ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ گم ہو گئی۔ قاسم نے آنکھیں گھما کر دیکھا تو سامنے ڈاکٹر کھڑے تھے جن کی تعداد 4 تھی۔ ان میں ایک ڈاکٹر داور بھی تھا۔ ڈاکٹر صاحب، وہ آہستہ سے کراہا۔ ڈاکٹر اس کے قریب جھک آئے۔ ڈاکٹر داور نے مسکرا کر کہا، تمہارا کیس میڈیکل ہسٹری میں سب سے الگ کیس ہے۔ ایسا ہونا ناممکن ہے کہ موت کی علامتیں موجود ہونے کے باوجود بندہ زندہ ہے۔ قاسم نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہا۔ اچانک ڈاکٹروں نے کہا، کیا تم بتا سکتے ہو ایسے کس طرح پاسبل ہے؟ اللہ کی مرضی ڈاکٹر صاحب۔ قاسم نے اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہا۔ ہم تمہارے کچھ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم کسی رزلٹ پر پہنچ جائیں۔ داور نے سنجیدگی سے کہا۔ اس سے قبل قاسم کو جواب دیتا ڈاکٹر کو اپنے عقب سے ایک آواز سنائی دی، 1 منٹ ڈاکٹر صاحب، یہ پولیس کیس ہے۔ یہ ایک مجرم کی لاش کے ساتھ پایا گیا ہے، مگر آفیسر یہ میڈیکل کا بڑا انوکھا کیس ہے۔ ڈاکٹر داور نے برہمی کا اظہار کیا۔ کچھ بھی ہو، ہمارے پاس تفتیش کرنے کے لیے کورٹ کے آرڈرز ہیں، پولیس آفیسر نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر کچھ نہیں سر، اگر آپ کورٹ کے آرڈرز لے آئیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی تو ہم اس کو لے جانے کے پابند ہیں۔ اس کی بات پر ڈاکٹر چپ ہو گیا۔ مسٹر قاسم، تم ایک ایسے مجرم کی لاش کے ساتھ پائے گئے ہو جو مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ آپ کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، انسپکٹر نے کہا۔ قاسم نے ڈاکٹرز کی طرف دیکھا اور دوسرے ڈاکٹرز نے اس کو مشین کی بندش سے آزاد کر دیا اور وہ پولیس والوں کے ساتھ باہر نکل گیا، لیکن اس کا دل و دماغ صرف اور صرف روبی کے قاتلوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں تو پہلے ہی مرا ہوا ہوں، مجھے کیا سزا دیں گے، لیکن اگر یہ 24 گھنٹے ان کی فضولیات میں گزر گئے تو کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ قاسم نے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ 4 پولیس آفیسرز کے درمیان میں گرا ہوا چل رہا تھا۔ جس راہداری سے وہ گزر رہے تھے وہ 3ری منزل پر تھی۔ اس کے دونوں اطراف شیشے تھے جس سے باہر کا روڈ صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ یہاں سے کود جاؤں، موت تو ایک بار آ چکی ہے، دوبارہ مرے کو کون مار سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہی قاسم آنن فانن شیشہ توڑ کر یوں نکلا جیسے بجلی ہو۔ یہ سوچتے ہی قاسم آنن فانن شیشہ توڑ کر یوں نکلا جیسے بجلی ہو۔ پولیس والے بس منہ تکتے رہ گئے۔ ڈاکٹر داور کے چہرے پر تشویشناک منظر تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور کسی کو کال کی۔ قاسم 3ری منزل سے سڑک پر گرا تھا۔ گرتے ہی قاسم نے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کی رفتار بجلی کی سی تھی۔ پولیس کو فائر کرنے کا موقع تک نہ ملا۔ قاسم کے ذہن میں اس گاڑی کے نمبر جلملا رہے تھے۔ اب اس کا رخ
उस महकमे की तरफ था जहाँ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम किए जा सकते थे। थोड़ी ही देर की मेहनत के बाद कासिम को ये पता चल गया था कि वो गाड़ी किसकी है। कासिम ने उस गाड़ी के मालिक का एड्रेस लिया और उसके घर पहुंच गया। गाड़ी का मालिक राजर्स सोसाइटी के बहुत ही महंगे फ्लैट में रिहाइश पजीर था। कासिम सोच में पड़ गया, इतने अमीर आदमी का एक मामूली सी नर्स के साथ क्या झगड़ा हो सकता है कि उसने उसको कत्ल ही कर दिया। क्या उस फ्लैट के मालिक ने ही रूबी को कत्ल किया? कासिम ने उस आदमी के साथ 3 लोग और भी देखे थे। कहीं ऐसा तो नहीं मालिक इन 3 में से एक हो? सुबह के 11 बज चुके थे। ये ज़रूरी भी न था कि मालिक अपने फ्लैट में मौजूद हो। बहरहाल उसने सोसाइटी के रजिस्टर में अपनी आमद की एंट्री की और अंदर दाखिल हो गया। फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। कासिम फ्लैट के सामने पहुंचा तो नेम प्लेट देखकर उसकी आंखें खुल गईं। उसको पता चल गया था कि उस फ्लैट के मालिक और रूबी का क्या मुकाबला था। नेम प्लेट पर जूनियर डॉक्टर दावर लिखा था। ये सब देखते ही अचानक उसको याद आया, रूबी अपनी जॉब को लेकर काफ़ी परेशान थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी परेशानी की वजह डॉक्टर दावर हो। कासिम ने कुछ सोचते हुए बेल बजा दी। चंद ही लम्हात के बाद उसको कदमों की आहट महसूस हुई। दरवाज़ा खुलते ही एक 30 साला दाढ़ी मूंछों वाला शख्स बाहर आया। कासिम को देखते ही उसकी आंखों में ऐसे तासरात उभर आए थे जैसे वो कासिम को जानता हो। उसके चेहरे पर बोखलाहट थी। उसने पीछे हटकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन कासिम ने पैर अड़ाकर दरवाज़ा बंद करने से रोक दिया और धक्का देकर अंदर दाखिल हो गया। वो लड़खड़ाता हुआ सोफे पर जा गिरा। कासिम उसके करीब पहुंचा और उसका गिरबान पकड़कर झंझोड़ते हुए नहायत फाकी से बोला, जो पूछूंगा सीधी तरह जवाब दो। कौन सी बात? वो घबरा कर बोला, तुम लोगों ने जो रूबी को इबरतनाक मौत दी, तुम्हारे साथ 2 और लोग कौन थे? मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ है। जिस आदमी ने मेरा गला घोंटा उसको तुमने मार दिया। तुम्हारी गाड़ी की नंबर प्लेट मैंने देखी थी, लाजमन तुम भी उनके साथ शामिल थे। कासिम ने सफाकी से कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, वो हकला कर बोला। उसकी बात सुनकर कासिम का पारा जैसे हाई हो गया हो। उसकी आंखों के गिर्द रूबी की सूरत घूमने लगी थी। उसको यूं लगा जैसे रूबी कह रही हो, यही मेरा कातिल है, यही मेरा कातिल है। कासिम के कानों में जैसे रूबी की आवाज़ गूंज रही थी। उससे बर्दाश्त ना हुआ। उसने फौरी तौर पर उसका गला पकड़ लिया। तुम ऐसे नहीं मानोगे, कासिम ने घुराते हुए कहा, मैं तुमको जान से मार दूंगा। इतना कहकर कासिम ने उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाना शुरू किया। उसके मुंह से हरहराहट की आवाज़ें आने लगीं। बताओ बाकी 2 आदमी कौन हैं? कासिम ने सफाकी से पूछा। कासिम पर वहशत तारी हो चुकी थी। उसकी हरहराहट और भी बुलंद होती जा रही थी। उसकी हरहराहट की आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। उसकी आंखें हलकों से बाहर आती जा रही थीं। कासिम का जुनून जब सर्द पड़ा तो वो लाश बन चुका था। ये आदमी डॉक्टर दावर का जूनियर कुलीग था जो उसके दिए हुए फ्लैट में रह रहा था। कासिम को उसे इस तरह मारने पर अफसोस होने लगा था कि उसने मालूमात लिए बगैर क्यों मार दिया, मगर वो अपने जुनून के हाथों मजबूर था। वो तो बस रूबी की सूरत के सामने मजबूर था। अब वो शिकस्ता कदमों से लाश छोड़कर बाहर आया। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो बाकी 2 बंदों को किस तरह पहचानेगा। अचानक उसको ख्याल आया कि रूबी ने अपनी डायरी में कुछ रख छोड़ा होगा। अब कासिम का रुख रूबी के फ्लैट की जानिब था। जब वो फ्लैट पर पहुंचा
फ्लैट के गेट पर सरकारी ताला था क्योंकि फ्लैट से पुलिस ने उसकी लाश बरामद की थी। कोई भी ताला कासिम की राह की रुकावट नहीं बांध सकता था। कासिम जानता था कि रूबी अपनी डायरी कहाँ रखती है। फ्लैट के अंदर दाखिल होते ही रूबी की सारी यादें एक एक करके उसके सामने आती जा रही थी। उसके फ्लैट का हर एक कोना सिर्फ और सिर्फ रूबी की मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। अचानक उसको ऐसा लगा कि रूबी उसके सामने मौजूद हो। क्या तुम मुझे मिस करते हो? रूबी उठला के बोली। हाँ बहुत, कासिम मुस्कुरा कर बोला। तो आ जाओ ना मेरे पास, रूबी मुस्कुराती हुई निगाहों से बोली। ज़रूर, मेरा खुद भी तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता, उसने जज्बाती लहजे में कहा। तुम्हारे एक मुजरिम को तो मार आया हूँ, अब सिर्फ 2 बाकी हैं। उसने देखा कि ये बात सुनकर रूबी की गजाली आंखों से आंसू बहने लगे। उसके आंसू देखकर कासिम बेकरारी से उसकी जानिब बढ़ा, लेकिन उसका हुलिया गायब हो गया कि गोया सब तहलील की परवाज़ थी। रूबी की डायरी अलमारी के एक खुफिया खाने में मौजूद थी, जो कि बहुत जल्द ही कासिम ने ढूंढ ली थी। 22 जनवरी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे दावर हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी मिल गई है। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं इस हॉस्पिटल में जॉब करूँ। 23 जनवरी। कासिम की मोहब्बत और अब ये नौकरी मेरे लिए अनमोल है। अब बहुत जल्द ही मैं और कासिम शादी कर लेंगे ताकि हमारी ज़िंदगी सेटल हो सके। 2 मार्च। आज मुझे पहली तनख्वाह मिली, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने कासिम के साथ अच्छा वक्त गुजारा। 10 अप्रैल। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये हॉस्पिटल गैर कानूनी सरगर्मियों की आमाजगाह है। आज एक बच्चे का इंतकाल हो गया है। कल तक वो बच्चा बेहतर हालत की तरफ लौट रहा था। उसको ऐसी कोई खास बीमारी न थी जो कि मौत का सबब बन जाती। मामूली से बुखार से तो कोई नहीं मरता। 25 अप्रैल। मुझे कुछ शक हो गया है कि अस्पताल में क्या हो रहा है। बहुत जल्द ही मेरा शक यकीन में बदल जाएगा। 2 मई। अस्पताल में लावारिस लाशें न जाने कहाँ चली जाती हैं। मुझे तो लगता है कोई बहुत गैर कानूनी काम चल रहा है जिसमें डॉक्टर दावर भी मुलव्वस महसूस होते हैं। वैसे भी डॉक्टर किसी बीमारी का इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं। मुझे पता चल गया है कि अस्पताल में क्या हो रहा है और इसमें डॉक्टर विरासत, डॉक्टर दावर और डॉक्टर तंजील भी मुलव्वस हैं। शायद और लोग भी हों, लेकिन मैं नहीं जानती। डॉक्टर विरासत वही शख्स था जिसको कासिम ने फ्लैट में मारा था। कासिम सफ़ात पलटता गया। बहुत से खाली सफ़े थे, लेकिन एक सफ़े पर जो लिखा था उसको पढ़कर वो चौंक गया। 27 जुलाई। उन लोगों को मुझ पर शक हो गया है और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है। 28 जुलाई। मैंने कासिम से डिस्कस करने की कोशिश की, मगर वो समझता ही नहीं, चनाचा मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। उसके बाद डायरी के तमाम पन्ने खाली थे। कासिम ने हिसाब लगाया। आज 30 जुलाई थी, मगर लास्ट अपडेट 28 को हुई थी और वो 29 को मारी गई थी। कासिम सोच रहा था कि कौन सा ऐसा गैर कानूनी काम था जो दावर हॉस्पिटल में जारी था। अभी वो सोच रहा था कि एक आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ा। आवाज़ उसके अकब से आई थी। उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसके सामने डॉक्टर दावर और एक दूसरा आदमी मौजूद था जो गालिबन डॉक्टर तंजील था। डॉक्टर दावर के हाथ में रिवॉल्वर था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। उस दिन तो तुम बच गए, लेकिन आज नहीं बचोगे। तुम वही हो जिसने रूबी को मारा। कासिम सफाकी से बोलने लगा। हाँ, वो मैं ही हूँ, डॉक्टर हंसकर बोला। दरअसल मुझसे गलती हो गई।
تمہاری روبی کی لاش کو ہم اپنے تجربے کے لیے استعمال کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا، مگر تمہارے آنے سے سب چوپٹ ہو گیا۔ میرے آدمی نے تم کو مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر تم بچ گئے۔ میں تو بچ گیا مگر تم نہیں بچو گے، قاسم نے گراتے ہوئے کہا۔ بچوں والی باتیں چھوڑ دو، مرنے سے پہلے کوئی آخری خواہش تو ہے۔ یہ بتا دو کہ ہسپتال میں کیا چل رہا ہے اور تم میرے کون سے ٹیسٹ کرانا چاہتے تھے، قاسم نے کہا۔ سوچا دنیا کے سامنے ایک نیو ریسرچ پیش کروں کہ انسان میں موت کی علامتیں موجود ہونے کے باوجود وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے، مگر اب تمہیں مار کر تمہاری لاش پر ریسرچ کروں گا، وہ شفاقی سے بولا۔ مگر مجھے مار کر تم بھی نہیں بچو گے، قاسم نے بولا۔ وہ چھوڑو، تم نے پوچھا تھا نا کہ ہسپتال میں کیا چل رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ بچوں کے بون میرو اور کڈنیز کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے، اس لیے ہم ان کا کاروبار کرتے ہیں۔ لیکن تمہاری روبی کو پتہ چل گیا، ہم نے اس کو اپنے ساتھ ملانے کی پوری کوشش کی، اس نے منع کر دیا اور پولیس میں جانے کی دھمکی دی، اس لیے اسے خاموش کرانا ہماری مجبوری بن گئی تھی۔ ویسے بھی اس کاروبار میں اکیلے ہم نہیں، اور بھی لوگ ملوث ہیں، ڈاکٹر تنزیل نے شفاقی سے مسکرا کر کہا۔ ہم سے بس یہ غلطی ہوئی کہ لاش ٹھکانے لگاتے وقت تم آ گئے اور میرے آدمی کی غلطی سے تم بچ نکلے، مگر اب نہیں بچو گے، ڈاکٹر داور کے لہجے میں شفاقی تھی۔ اتنا کہہ کر پستول نکال کر قاسم پر فائر کر دیا۔ اس کے بعد جو ہوا ڈاکٹر تنزیل اور ڈاکٹر داور کے لیے حیران کن تھا، جبکہ قاسم بدستور مسکرا رہا تھا۔ گولی نے قاسم کے دل میں سوراخ بنا دیا تھا، لیکن اسے کچھ نہیں ہوا۔ مرے ہوئے کو مارنا بہت مشکل ہے ڈاکٹر، قاسم مسکرا کر بولا۔ وہ دونوں حیرت بھری نظروں سے قاسم کو دیکھ رہے تھے کہ ان کی گولی نے قاسم کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اس سے قبل وہ مزید کوئی اقدام کرتے، قاسم نے مسکرا کر کہا، ہر چیز میڈیکل سائنس نہیں ہوتی ڈاکٹر۔ اتنا کہہ کر قاسم نے پستول پر ہاتھ مارا اور پستول نیچے گرا دی اور ڈاکٹر داور کی گردن پکڑ لی۔ ڈاکٹر تنزیل چلا کر اس کی جانب بڑھا، لیکن بائیں ہاتھ کی بھرپور کوہنی نے ڈاکٹر کو منہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے منہ سے خون نکل آیا۔ قاسم داور کو چھوڑ کر تنزیل کی طرف بڑھا۔ چند ہی منٹوں میں مکوں اور لاتوں سے ڈاکٹر لملیٹ ہو گیا۔ وہ زیادہ مزاحمت بھی نہیں کر پایا تھا۔ یہی حال ڈاکٹر داور کا بھی تھا۔ اس میں ہمت باقی نہ تھی کہ وہ اٹھ سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ قانون سے سزا پاؤ، ذلیل ہو، تبھی روبی کی روح کو سکون ملے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ڈریسنگ پر رکھے لینڈ لائن فون کی طرف بڑھا۔ شام میں نیوز چینلز ایک بہت بڑے انسانی اعضاء کی سمگلنگ کے ایک گروہ کے پکڑے جانے کی داستان سنا رہے تھے۔ اس گروہ کا سربراہ ڈاکٹر داور کو بتایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنے تمام جرائم قبول کر لیے تھے اور بہت سی گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں۔ پولیس مزید تفتیش کی نیت سے قاسم کے سیل میں پہنچی تو انہوں نے قاسم کو وہاں مردہ پایا۔ اس کی لاش کے پاس ایک لیٹر ملا جس میں استدعا کی گئی تھی کہ اس کی تدفین روبی کے پہلو میں کی جائے۔ قاسم کے 24 گھنٹے پورے ہو چکے تھے۔ پولیس سخت حیرت میں تھی کیونکہ لاش کی حالت 24 گھنٹے پرانی تھی۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔